حضرت زکریا کا محراب ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضرت زکریا کا قیام بھی وہاں پہ رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ جب اپنی فوج کو لے کے اندر داخل ہو رہے تھے تو آپ نے اپنی فوج کو کہا کہ ہم نے مقدس شہر کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ مقدس شہر سے کیا مراد تھی؟ یعنی کہ وہ شہر، وہ زمین جس کے اندر انبیاء کا مسکن رہا ہو، انبیاء کے مسکن کی وجہ سے وہ سرزمین مقدس قرار پائی۔ سو حضرت موسیٰ نے اپنے جو صحابہ تھے ان کو بھی داخل ہونے سے پہلے کہا کہ اب تم پاک زمین کے اندر، مقدس زمین کے اندر داخل ہو رہے ہو۔ سو یہ سرزمین اس حساب سے بھی بڑی اہم ہے۔ اب آگے چلیں آپ حضرت عیسیٰ کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہاں پہ ہوئی، اسی جگہ پہ، اسی سرزمین کے اندر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم جو ہے وہ وہاں پہ ہی پلی پڑی جوان ہوئی، اور حضرت مریم نے کا جو وہ واقعہ قرآن کے اندر ہے کہ آپ گئی، شہر سے باہر گئی، بچے کی ولادت ہوئی، کھجور کا درخت اگا، یہ ساری اسی سرزمین کے قصے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی دونوں چیزیں، حضرت عیسیٰ کی ولادت، اس کے بعد تبلیغ، پھر ان کے اوپر جو اٹیک ہوئے، اور آخر میں ان کو جو مطلب صلیب پہ لٹکایا گیا، وہ بھی اسی سرزمین کے اوپر، اسی شہر کے اوپر ہوا ہے۔ اس لیے یہ عیسائیوں کے لیے ایک بڑا معتبر اور متبرک جو ہے وہ سرزمین ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہودیوں کے لیے وہ بڑی معتبر سرزمین ہے۔ میں نے حضرت سلمان کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دیا۔ اب جو عیسائی ہیں، عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کی ریٹرن ہوگی، جب انہوں نے واپس آسمان سے واپس آنا ہے قیامت سے پہلے، تو انہوں نے اسی سرزمین کے اندر جو سفید مینار ہے اس جگہ پر انہوں نے لینڈ کرنا ہے، اور اس جگہ سے انہوں نے اپنی دوبارہ زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اب وہاں پہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں اور تاریخ کو پڑھیں، وہاں سے ہی طالوت اور جالوت وغیرہ کا قصہ بھی اسی زمین سے منسلک ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین کے اندر جو ہے وہ دجال مسیح کا قتل کریں گے، یہ بھی اسی سرزمین کے اوپر ہونا ہے۔ یعنی وہاں ہی پلے، وہاں ہی پڑے، وہاں ہی پیدا ہو گئے، وہاں سے ہی اٹھا دیے گئے، اور پھر وہاں سے ہی دوبارہ جو ہے وہ آئیں گے واپس، اور وہاں سے ہی جو ہے وہ قیامت کی اس آخری جنگ کا آغاز ہوگا۔ اب مسلمانوں کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہے؟ مسلمانوں کا پہلا قبلہ جب نماز کا حکم آیا تو مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ مسجد اقصی تھی۔ آج بھی اگر آپ زیارات کے لیے جائیں، عمرہ اور حج کی اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت نصیب کرے، جب وہاں پہ آپ زیارات کرتے ہیں تو مدینہ سے جب آپ احد کے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک مسجد ہے جس کے 2 مینار ہیں، 2 قبلے ہیں۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد ذی القبلتین، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو حکم آیا کہ آپ قبلہ کو چینج کر دیں، تو آپ نے جو پہلا قبلہ تھا مسجد اقصی، وہاں سے رخ چینج کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ تو اس لیے یہ مقام مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی معتبر ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ یا قبلہ اول جو ہے وہ بھی اسی سرزمین کے اندر ہے۔ دوسرا بڑا واقعہ معراج کا واقعہ۔ معراج کا واقعہ قرآن یہی بیان کر رہا ہے کہ اپنے پیارے نبی کو وہ لے گئے کس زمین کے اوپر؟ الاقصی، اسی زمین کے اوپر لے گئے، اور وہاں سے پھر اوپر جو ہے وہ معراج کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ سو اس کا مطلب ہے کہ واقع معراج بھی مسلمانوں کا اسی سرزمین سے منسلک ہے۔ اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو ہے وہ رحلت فرما گئے تو بعد میں حضرت ابو بکر نے پراپر ایک لشکر تیار کیا اور وہ لشکر وہاں پہ بھیجا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس زمین جو ہے اس کی اہمیت مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے
تو وہاں پہ نہ اس کو فتح کر کے وہاں پہ گئے بلکہ وہاں پہ نماز ادا کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی اس زمین کی یہ اہمیت تھی. اس کے بعد مختلف جو جنگیں ہوئیں جس کے اندر عیسائی، یہودی اور مسلمان اور مختلف اور بھی اقواموں نے اس سرزمین کے اوپر قبضہ کیا. اس قبضے کے بعد پھر ایک دور ہے جن کو کروسیڈرز کہتے ہیں، کروسیڈرز وار، ٹھیک ہے، جو کہ عیسائیوں کی یہ پوری دنیا کی اگینسٹ مسلم تھی. اس جنگ کے اندر پھر صلاح الدین ایوبی نے جا کے دوبارہ بیت المقدس یا فلسطین یا جو اسرائیل آج یا مسجد اقصی، جس کو جو بھی آپ اس کو نام دے، بیت المقدس کو آزاد کرا لیا. اس لیے صلاح الدین ایوبی کا نام جو ہے وہ آج بھی تاریخ میں بہت بڑا اور زندہ و تابندہ ہے. اب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ سرزمین تینوں بڑی اقوام عالم اور تینوں بڑے مذاہب، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اسی اہمیت کی حامل ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ زمین ہمارے پاس ہو. لیکن انفارچونیٹلی 1948 کے اندر جب یہودیوں کے لیے ایک آزاد مملکت کا قیام تھرو امریکہ یا UN لایا گیا، تو اس میں یہودیوں کو لا کے اس زمین کے اندر بسا دیا گیا اور اس خطے یا اس سرزمین کا یا اس ملک کا نام اسرائیل جو ہے انہوں نے رکھ دیا. اب وہ وہاں پہ قابض ہے. مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ جتنے میں نے پہلے سارے سفید مینار، مقام زکریا، مقام ابراہیم، محراب زکریا، یہ سارے انہی کے قبضے میں ہیں. اور انہوں نے کٹ آف کر دیا مسلمانوں کو، وہاں سے بھگا دیا اور غزہ سٹرپ ایک بیچ میں لائن جو ہے وہ ڈرا کر دی اور ان کو پیچھے کر دیا اور اس کا نام فلسطین کر دیا اور اس کا نام اسرائیل کر دیا. اور یہ تب سے لے کے ابھی تک یہ جنگ جاری ہے. اب اس جنگ کے محرکات کیا ہیں یہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس جگہ کی حرمت، اس جگہ کے تقدس اور اس کے بیک گراؤنڈ ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے کہ آخر یہ زمین کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے، فلسطین کیا ہے، اسرائیل کیا ہے، غزہ کی پٹی کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں اور ان کے لیے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں اور اتنے بڑے بڑے خطرات لوگ کیوں مول لے رہے ہیں. میرا آج کا مقصد یہ تھا، کیونکہ دیکھیں جنگوں کی جو ٹیکٹس ہیں وہ نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ میں سمجھ سکتا ہوں اور یہ ہمارے سے اوپر کی باتیں ہیں، لیکن وہ جگہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے کہ جہاں پہ یہ جنگ ہو رہی ہے اور اس جگہ کی کیا اہمیت ہے اور کیوں ہر فرقہ، ہر مذہب اس کو اپنے زیر سایہ لینا چاہتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے پہ چل کر جو اللہ کا لا الہ الا اللہ کا علم ہے وہ بلند کر سکے اور مسلمانوں کی حکومت دنیا بھر کے اندر قائم ہو سکے.